کو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے بندو سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، لوہے کے گھروں میں بند ہو جاؤ، ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے،
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں، میرے پیارے عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو آپ کی اس نہایت ہی حسین و جمیل مسجد کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتا ہوں جن لوگوں نے اس مسجد کے اندر جس انداز میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، مال سے یا جان سے، اللہ ان کو اس کا 1000 گنا زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. مگر میرے بھائیوں، ایک بات سے ڈر لگتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسجد کے تعلق سے، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. اس حدیث کے اندر چند دوسری باتیں جو بیان کی گئی، میں وہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى کا وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام تو بچے گا نہیں، فقط نام رہ جائے گا، اور قرآن بچے گا نہیں، صرف رسم رہ جائے گی. اور فرمایا مساجدہم عامرۃ، لوگ مسجدیں بہت زبردست بنائیں گے، عالیشان مسجدیں ہوں گی. فرمایا کہ گھنگرولوں سے سجایا جائے گا، لائٹنگ روشنیاں ایسی ہوں گی کہ اگر سوئی گر جائے تو مل جائے گی. وہی خراب من الہدی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوگی. اس بات پہ ڈر لگتا ہے کہ ہر آدمی مسجد کا تقابل کر رہا ہے، میں ایسی بناؤں، وہ ایسی بنایا تو میں ایسی بناؤں گا. لیکن بات یہ ہے، آپ کی قربانی اور آپ کی محنت سر آنکھوں پر، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیغمبر کی یہ بات سچ نہ نکل جائے ہماری مسجدوں کے سلسلے میں کہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. خوبصورت تو اتنی ہوں گی کہ آنکھیں ٹک نہیں پائے گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ مطلب یہ کہ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں اور دنیا کا کام ہونے لگے گا، ذکر کم، تلاوت کم، میٹنگ زیادہ ہوگی مسجدوں. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے مسجدیں خالی ہوں گی. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مسجد کو بنانے کے لیے کہا، وہ مقصد تو کم ہوگا اور بیکار کی چیزیں مساجد میں زیادہ ہوں گی. آج یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. گالی گلوچ، مار پیٹ، یہ وہ، تجارت کا اعلان، خرید و فروخت کا اعلان،
ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بنانے والا باہر سے لوگوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اندر لائے گا۔ ذرا دیکھیے نا ہم کیسی بنائے ہیں۔ اب دیکھنے کے بعد اس انتظار میں رہے گا کہ میری تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا وَيَا خراب من الہدیٰ، یہ زمانہ جب آئے تو وہ مسجد بہتر ہے کہ کچی ہو اور تمہارے سروں کے اوپر لکڑی کی چھت، مگر نماز پکی کرو۔ اختلاف اور خرافات کی باتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر اتحاد کی باتیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کے دلوں کو جوڑنے کا کام ہوتا تھا۔ ہماری عالیشان مسجدوں میں دلوں کو توڑنے کا کام ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے رحمت پور والوں کہ اللہ رب العزت نے اتنی عالیشان مسجد آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس کی قدردانی آپ کو کرنی ہے۔ یاد رکھو، مجھ جیسے غریب اور فقیر کی ایک بات یاد رکھو کہ مسجد ایک جسم ہے، نمازی اس کی روح ہے، اور بغیر روح کے جسم کی کوئی قیمت ہے؟ بتاؤ۔ روح ہوگی تو جسم کا قیمت لگے گا، اور جب روح نہیں ہوگی تو جسم باپ کا پڑا ہو، بیٹا کہتا ہے اے جلدی لے کر کے جا یار، مٹی میں ڈال کر کے آ جاؤ۔ کیوں؟ تیرا ابا ہے نا۔ کہا نہیں، یہ میرا ابا کہاں، اس کے اندر جو جان تھی نا وہ میرا ابا تھا۔ جو بی بی کل تک گلے سے لگا کر بوسے لیا کرتی تھی، آج اس جسم سے جان نکل گئی تو بی بی کہتی ہے کہ میرے شوہر کو جلدی دفن کر دو۔ پتا چلا کہ آپ کا شوہر یہ باڈی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جو میٹیریل تھی، جان، وہ اثر تھا۔ تو مسجدوں کی روح میرے بھائیوں آپ ہیں۔ اتنی عالیشان مسجد میں اگر ایک صف نمازی ہوں تو پھر بتاؤ، مجھے جواب دو کہ اس مسجد کو بنا کر آپ نے کیا حاصل کیا؟ اس لیے آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے اور مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ جیسے آج چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اسی طریقے سے پورے سال مسجد کو کیا کرنا ہے؟ آباد رکھنا ہے۔ اور خدا کا واسطہ آپ کو دے کر کے کہتا ہوں کہ نماز، تلاوت، ذکر، حدیث کی تعلیم، اس کے علاوہ دینی مشورہ، امت کے بھلائی کی باتیں آپ یقیناً شوق سے کیجئے۔ اگر دنیا کی باتیں کرنی ہو تو گیٹ کے باہر چلے جائیں، مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ روح بن کے رہیں گے نا مسجد کی، انشاءاللہ پکی بات ہے، وعدہ ہے نہیں، ویران تو نہیں ہونے دیں گے کہ پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے یار پہلی والی مسجد ہی ٹھیک تھی۔ ایسا موقع مت دیجیے گا، اس کو آباد رکھیے گا۔ نماز کے علاوہ اوقات میں بھی آ کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کبھی 2 بھائی کبھی 4 بھائی قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کچھ بھائی اس کونے میں بیٹھ کر ذکر کرو۔ ان چیزوں سے مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ آباد۔ 5 وقت تو آنا ہی ہے، اس کے علاوہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے کبھی کبھی مسجد میں آ کر کے ڈیلی کا معمول بنائیے۔ کوئی 2 بھائی عصر کے بعد کا معمول بنا لے، کوئی 2 بھائی مغرب بعد کا معمول بنا لے، تاکہ ہر وقت مسجد میں 2-4 آدمی نظر آنی چاہیے۔ شفٹ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تالا پڑا ہوا ہے، صاحب کوئی نہیں ہے مسجد کے۔ بہرحال میرے بھائی، میں اپنے اصل موضوع کی طرف جو آپ حضرات کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور آج میری تقریر کا موضوع ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، پہلے تو آپ سیدھے انداز میں ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور تمہارے سینے کے اندر جو چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آپ
بتاؤ کہ آنکھ کی خیانت کیا ہوتی؟ راستہ چل رہے ہیں، نظر کو جھکائے اور بغل سے کوئی حسن و جمال کی پیکر گزر گئی تو یوں کنکھی مار کے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیری کنکھی کی بھی ہمیں اطلاع ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، ایک خصلت ہوتی ہے، کیا کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اندر سے یہ چاہے گا کہ میرے اس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگ جان جائیں تاکہ میری تعریف ہو۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگ میرے کام کو جان جائے تاکہ میری تعریف ہو۔ خواہش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور جب بھی کوئی غلط کام یا برائی کا کام کرے گا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں سے چھپا کر کیا جائے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے میرے کام کو۔ ارے چور چوری کب کرتا ہے؟ زانی زنا کب کرتا ہے؟ شراب پینے والا شراب کب پیتا ہے؟ وہ ہر ممکن چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ کو اور ہماری غلطی کو کوئی نہ دیکھے۔ تو اچھا کام کرے گا تو چاہے گا کہ سب دیکھے اور سب جان جائے تاکہ میری تعریف ہو، اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے میرا گناہ چھپا ہوا ہے۔ ہم میں کا کوئی ظالم کبھی بھی یہ سوچے گا کہ ہمارا چوری ہمارا جھوٹ، ہمارا گناہ، ہماری غلطی لوگوں کو پتہ چلے؟ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ بات ہماری چھپی رہے۔ آدمی کی اس عادت کو سائنسدانوں نے کیپچر کر لیا کہ آدمی کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی جرم کرے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ میرے جرم کو کوئی نہ دیکھے۔ لہذا سائنس والوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اگر پبلک کو قانون کے دائرے میں لانا ہے تو سی سی کیمرہ ہر جگہ لگا دو۔ جب پبلک یہ دیکھے گی کہ کیمرہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو غلطی نہیں کرے گا۔ سرکل پہ آپ گئے گاڑی لے کر کے اور ریڈ لائٹ جل گیا، کیا جلا؟ ریڈ لائٹ۔ تو آپ نے گاڑی کو بریک اس لیے نہیں مارا کہ لال بتی جل رہی ہے، بلکہ آپ نے گاڑی کو اس لیے بریک مارا کہ اس سرکل پہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو آپ کے دل نے کہا کہ کیمرہ تمہاری غلطی کو دیکھ رہا ہے، اگر سگنل کراس کرے گا تو آگے پکڑا جائے گا، لہذا تم نے گاڑی کو کیا کیا؟ بریک مار دیا۔ تو دیکھو غلطی سے بچ گئے نہیں، دیکھنے والے کے ڈر سے بچے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یوں بول رہا ہوں۔ تو جب دیکھنے والا کوئی ہو تو آدمی غلطی کرنے سے ڈرتا ہے۔ آپ لوگ کبھی مال میں گئے ہو؟ ریلائنس مال اور گوپالن مال اور فلانا مال گئے؟ یہاں ہے نہیں ہندوپور میں ہے؟ تو مال میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سودا دینے والا کوئی آدمی رہتا ہے؟ آپ نے پٹی اٹھائی اور آٹا ڈالا، چاول ڈالا، شکر ڈالا، نمک ڈالا، صابن ڈالا، تیل ڈالا، سب ڈال لیا۔ کوئی آ کر کے ڈالنے والا نہیں ہے۔ لیکن قسم کھا کر کے بتاؤ کہ چھوٹا سا چاکلیٹ بھی آپ نے کبھی جیب میں ڈالا؟ حالانکہ اس میں تو چور بھی جاتا ہے جو باہر جیب کاٹ لیتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی ورکر نہیں ہے، کوئی سیلس مین نہیں ہے، اکیلا پورے مال کے اندر گھوم رہا ہے، لیکن ایک چاکلیٹ بھی اپنے جیب میں نہیں ڈالتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس چور کو پتا ہے کہ پورے مال میں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر یہاں پہ چاکلیٹ جیب میں ڈالا تو گیٹ پہ نلا دبا دے گا۔ تو آدمی تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن سی سی کیمرہ کے ڈر سے چوری نہیں کیا۔ کیا کیا؟
ارے یہاں کوئی ہے اتنا ماہر چور ہیں؟ ہمارے شہر میں نہیں نا؟ نہیں. واشنگٹن میں ایک مال کے اندر جب پورا مال بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ سی سی کیمرہ لگا ہوا تھا، اچانک فقط 3 منٹ کے لیے لائٹ چلی گئی. اور جب لائٹ جائے گی تو کیمرہ بھی تو کام چھوڑ دے گا اپنا، کرے گا کام نہیں. تو پیپر میں لکھا تھا کہ 3 منٹ کے اندر $3 لاکھ کی چوری ہو گئی. 3 منٹ میں $3 لاکھ کی چوری. کیوں؟ پبلک جان گئی کہ کیمرہ کی آنکھ بند ہو گئی، اب کوئی دیکھ نہیں رہا، مارو چوری کرو. تو آدمی کی میرے بھائیوں یہ عادت ہوتی ہے کہ برائی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ جانے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں؟ میں یہ صرف اس لیے بتانا چاہ رہا تھا اور یہ مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ دنیا کے کرنٹ پہ چلنے والے سی سی کیمرہ کے ڈر سے سگنل کراس نہیں کرتے ہو، مال میں چوری نہیں کرتے ہو. پھر تمہیں کیوں شرم نہیں آتی کہ ارے وہ آنکھ جو کبھی بھی سوتی نہیں ہے وہ تمہیں 24 گھنٹہ دیکھتی ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہو. یعلم خائنۃ الاعین، اے میرے بندے میں اپنی آنکھوں سے تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں. گناہ سے پہلے تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک آنکھ اللہ کی مجھے دیکھ رہی ہے؟ تو اگر بندے کے دل میں یقین آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، نماز چھوڑے گا؟ نہیں. یہ بندہ تو وہ ہے جو سی سی کیمرہ کے ڈر سے سگنل کراس نہیں کرتا ہے. تو اس بندے کو جب یقین ہو جائے کہ میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری تجارت، میرا سفر، میرا حضر، میرا لین، میرا دین، میری نماز، میرا روزہ، میری زکات، میری خیرات، میرا حج اور میری ساری زندگی پہ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے تو گناہ کرے گا کہیں بھی؟ پتا چلا کہ ہم لوگ گناہ تب کرتے ہیں جب اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ہم سے اچھا وہ چرواہا ہے جو بکریاں مدینے کی سرزمین پہ چرانے میں مشغول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے اور فرمایا او بکری چرانے والے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ ساری بکریاں موجود ہے، ایک بکری لا، میں ذبح کرتا ہوں، تو بھی گوشت کھائے گا، میں بھی گوشت کھاؤں گا. وہ چرواہا کہنے لگا او نوجوان، او اللہ والے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ یہ میرے مالک کی ہے، میرا مالک یہ ساری چیز مجھے دے کر چھوڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لاؤ میں اس کی آزمائش کروں. فرمایا او اللہ والے، او نوجوان، ایک بکری میرے ہاتھ سے بیچ دے، مالک کو کہہ دے گا بھیڑیا کھا گیا. وہ چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہاں تو مالک نہیں ہے، جنگل میں بھیڑیے آتے ہیں، جانوروں کو کھا لیتے ہیں، میرے ہاتھ بیچ دے، تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے. وہ چرواہا بکریوں کا چرانے والا کہنے لگا او عبداللہ ابن عمر فَأَيْنَ اللَّهُ. اگر مالک کی نظر دیکھتی نہیں ہے تو پھر اللہ کدھر چلا گیا؟ انسان دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور. میرے بندو سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، لوہے کے گھروں میں بند
چلتے رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، تجارت میں رہو، کہیں بھی رہو، علیم بذات صدور، میں پروردگار تیری ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتا ہوں۔ بکریوں کا چرانے والا مولوی نہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، بی اے نہیں، ایم اے نہیں، گریجویشن اس نے نہ کیا، مطلق جاہل ہے اور جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر کو کہنے لگا میرا مالک تو نہیں دیکھتا ہے مگر ساری دنیا کا مالک میرا اللہ دیکھتا ہے۔ کہنے لگا یا عبداللہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر غائب ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج آؤ بازار میں چلو اور دیکھو جتنا اولڈ اسٹاک رکھا ہوا ہے کپڑے والوں کی دکان پہ سب تمہیں الو بنا کر بھیج دیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ سمجھتا ہے میں نے کمال کر دیا۔ لبے کعبہ کی قسم کمال نہیں کیا ہے، ان کپڑوں کے کفن بنا کر تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، بچنے والا نہیں ہے۔ اگر تیرے کپڑے میں عیب ہے تو گاہک کو دکھا کر بیچنا ضروری ہے۔ فرمایا یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم نے دل سے یہ خیال نکال دیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ روزے کے زمانے میں ہوٹل میں پردہ ڈال کر سموسہ کھاتا نمک حرام؟ اگر یہ سمجھتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے آگ ڈال لیتا منہ کے اندر مگر سموسے نہیں کھاتا اور کتے کا پیشاب نہیں پیتا بیٹھ کر کے۔ ڈر نہیں ہے، خیال نہیں ہے، مولانا کے گھر سے پردہ لگا دیا، ارے اللہ کے بندے ارے اس سے تو پردہ کر جو تیری رگوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آفیسر ہے میونسپلٹی کا، پولیس اسٹیشن کا، ایس پی، ڈی ایس پی، داروغہ، کلکٹر، رشوت لے گا تو اشارے سے کہے گا یہاں پہ کیمرہ لگا ہے ذرا اندر آؤ۔ اس آنکھ سے بچا لیا، اس آنکھ سے کہاں بچے؟ اس سے بچ، تیری جرت تیری ہمت تب دیکھو نا، تو کوٹھری میں لے جا کر رشوت دیکھ رہا ہے۔ ترکی کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، سن لو، اور اتنا بڑا تاجر کہ اس زمانے میں پورے ترکی کے اندر اس سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں تمام طرح کے فروٹ لگے ہوئے تھے، اس میں آم بھی تھا، اس میں انار بھی تھا، اس میں سنترا اور سیب بھی تھا، اس میں اخروٹ، انگور اور بادام بھی تھے، ہر طرح کا پھل تھا اس باغ میں۔ اور اس باغ کی رکھوالی کے لیے اس نے مبارک نام کے ایک آدمی کو رکھا تھا۔ کس نام کے؟ مبارک نام کے۔ ایک دن وہ تاجر اپنے باغ میں آیا اور کہنے لگا کہ مبارک میرے کو پیاس لگ رہی ہے، ذرا ایک انار کا جوس نکال کے لاؤ۔ دیکھو یہ بیچاری بیمار مرغی کی طرح اونگ رہا ہے، ان لوگوں کو اٹھا دیجیے، مت سوئیے مت سوئیے، اسے دیکھو کان پہ ہاتھ رکھو، مت سوئیے، سنا ہے تو بات ہے۔ اور کوئی سو رہے ادھر؟ نہیں، سونا نہیں۔ تو دیکھو تمہارے سونے کی وجہ سے ہم بھول رہے ہیں، تو کہا کہ ایک گلاس جوس لے کر کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟
مبارک جو بیچارے باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے نا، رکھوالی، وہ اندر گئے اور ایک انار توڑ کر کے لائے اور اس کا جوس نکال کر مالک کو دیا پینے کے لیے۔ مالک نے جو پیا بہت کھٹا، ایک دم کڑوا ایک دم۔ تو اس نے وہ گلاس دیا، کہا کہ مبارک یہ تو بالکل کھٹا ہے یار، کوئی میٹھا انار لے گیا، یہ کیا دے رہا ہے؟ آئے تو مبارک گئے اور دوسرا انار لے کر کے آئے، دوسرا جو نچوڑ کر جوس نکال کر مالک کو دیا تو وہ پہلے والے سے بھی زیادہ کھٹا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مالک کہنے لگا او مبارک، یہ کیسی شرارت ہے، یہ کیسی بدماشی ہے، اتنا زمانہ ہو گیا باغ کی رکھوالی کرتے کرتے، آج تک تجھے یہ بھی پتہ نہ چلا میٹھا کون ہے کھٹا کون ہے۔ او اللہ کے دیوانوں، مبارک کا جواب سنو، گریبان کو چاک کر لو۔ حضرت مبارک کہنے لگے میرے مالک، آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے رکھا ہے، خدا کی قسم 10 سال کی مدت گزر گئی، آج تک میں نے آپ کے باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا۔ آج تک میں نے کوئی پھل نہیں توڑا، مجھے انار کا کیا پتا، مجھے سیب کا کیا پتا، مجھے آپ نے کام کے لیے رکھا تھا، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مبارک کہنے لگا میرے آقا، مجھے کیا پتا چلے، زمین پہ جو پھل گر جایا کرتا تھا میں اسے بھی اٹھا کر آپ کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندو، تم مجھ سے ڈرا کرو، تم حلال کی فکر کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، میں ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جو تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، میں تجھے لوگوں میں عزت دوں گا، میں لوگوں میں تمہیں سر بلند کر دوں گا۔ اب جب اتنا ڈرتا تھا مبارک تو انعام میں کیا ملا جانتے ہو؟ اس تاجر نے کہا کہ مبارک اگر تیرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے تو آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور آج سے میں نوکری پہ کسی اور کو رکھ لوں گا، میری خواہش یہ ہے کہ تم میری خدمت مت کر، آج کے بعد اللہ کی خدمت کر، میں تجھ جیسے ولی سے کام کروانا نہیں چاہتا۔ وہ کہا کہ دیکھ جائے گا نہیں، کہیں بھی جائے گا نہیں، بلکہ میرے گھر کے بغل میں ایک چھوٹا سا مکان ہے، میں تمہیں وہ مکان دیتا ہوں، اس مکان میں رہو، اور بس تیرا کام یہ ہے کہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں فکر میں لگا رہے بس، اور تنخواہ اب تک جو دیتا تھا اس کا 3 گنا زیادہ دیتا۔ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو انعام اللہ دیتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر آج ہم نے یہ سود کے 1000 روپے چھوڑ دیے تو میرا خزانہ کم ہوگا، فرمایا نہیں، اللہ سے ڈر کر 1000 روپیہ سود کا چھوڑ دے، میں تجھے 10,000 دوں گا، اور ایسے راستے سے دوں گا کہ تجھے یقین بھی نہیں آئے گا۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جا رہے تھے، راستے میں پیشاب کے لیے بیٹھ گئے، تو پیشاب جہاں پہ کرنے کے لیے بیٹھے نا وہاں پہ چوہا کا ایک بل تھا۔ کیا تھا؟ چوہا کا ایک بل۔ یہ جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں اشرفی تھا۔ کیا تھا؟ اشرفی جانتے ہو؟ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی پیسہ، اشرفی۔
اگر ایک اشرفی ہو تو میرے خیال سے ہندوستان کا 1000 تو ہو ہی جائے کم سے کم. تو اشرفی لے کر کے آیا چوہا. کہاں سے؟ بل سے. اور اس صحابی کے سامنے ڈال کر چلا گیا. پھر اندر گیا, پھر ایک اشرفی لے کے آیا, پھر وہاں پہ ڈالا اور چلا گیا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دن بھر بیٹھے رہو, لاتا ہی رہے گا. وہ چوہا ایک ہی چوہا 10 اشرفی لے کر کے جب آ گیا تو یہ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے اٹھے اور اس اشرفی کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا قصہ سنایا جائے. یا رسول اللہ ایسی ایسی بات. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دیوانے پروانے مستانے یہ رزق ہے پروردگار عالم نے تمہارے لیے بھیجا ہے. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے رزق کا دروازہ غیب سے کھولتا ہے. اور روزی کے لیے مرنے والوں, رزق کے لیے چوری کرنے والوں, تجارت میں جھوٹ بولنے والوں, خدا کی قسم ہے قرآن کریم پہ عمل کر کے دیکھو دنیا کے چاند ستارے تمہارے قدموں میں آئیں گے. 2-4 پیسوں کے لیے تجارت کو حرام کرتے ہو, 2-4 پیسوں کے لیے رشوت لیتے ہو, 2-4 پیسوں کے لیے سود کھانے والوں, 2-4 پیسوں کے لیے حرام کھانے والوں, اللہ پاک کے کلام پر یقین کرو. اللہ پاک فرماتے میرے بندو حلال تجارت کر رہے, منافع دینا میرا کام ہے. ایمانداری سے نوکری کیا کر, عزت دینا میرا کام ہے. یہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے. پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے, اللہ پاک نے چوہے کے بل سے رزق بھیجا. ارشاد فرمایا میرے بندو ایسی جگہ سے رزق دوں گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا, ایسی جگہ سے رزق دوں گا. لیکن پہلے اس آنکھ سے ڈر تو صحیح جو تجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے, گناہ سے بچو تو صحیح. صحابی اللہ سے ڈرتا ہے تو دل سے رزق آ رہا ہے, اور ہم 5 بیٹا باپ بیوی سب مل کے کماتے ہیں تو پوری کمائی بل میں جا رہی ہے. یہ کرنٹ کا بل, یہ گیس کا بل, مکان کا بل, دکان کا بل, ساری کمائی بل میں جا رہی ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے کو بل سے آتا تھا, ہمارے دل سے جب اللہ کا ڈر گیا تو بل میں جا رہا ہے. ڈرو ڈرو اللہ سے, اس آنکھ سے ڈرو جس کے لیے کرنٹ کا کوئی مطلب نہیں, 24 آور چلتا رہتا ہے اور ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. بچ ہی نہیں سکتے ہو خدا کی قسم. اللہ کہتا ہے کہ کنکھی ہے نا یہ کنارے والی, تو ایسے دیکھتا ہے اور تیرا رب ایسے دیکھتا ہے, بچے گا کہاں؟ وما تخفی الصدور, اماں کو مارنے کی نیت کیا اللہ جان گیا, جان گیا. بول یا نہ بول, مار یا نہ مار, وہ جان گیا. تخفی الصدور, تیرے سینے میں جو چیز چھپی ہے تیرا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. اللہ سے نہیں بچ پاؤ گے. تو ترکی کے اس تاجر نے کہا کہ ایک کام کرو, تم اب میرے گھر کے پاس رہا کرو. دیکھو جب ایمانداری دکھائی
تو اللہ نے انعام کتنا دیا ہے، بس سنتے چلو اور میں سناتا جا رہا ہوں۔ کہا کہ میرے گھر میں آ کر کے آپ بازو والے گھر میں رہیے، آپ کو اب اس باغ میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو پاس میں بلا لیا، پاس میں بیٹھا لیا، تو روزانہ تاجر آتا اور تھوڑی دیر دین کی بات کرتا، کچھ مسئلے مسائل پوچھتا چلا جاتا، کھانا بھی ان کے گھر سے آتا تھا بالکل تازہ تازہ بن کر۔ ایک دن بڑا غمگین ہو کر کے وہ تاجر آیا اور چہرے کے اوپر بالکل افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ تو مبارک نے پوچھا کہ میرے آقا آج آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ٹینشن کی بات آ گئی۔ کہا کہ کیا ٹینشن ہے؟ تو کہا کہ دیکھو میرے گھر میں میری ایک لوتی جوان بیٹی ہے اور میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج رہا ہے، وزیر اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج رہا ہے، بڑے بڑے پارٹی کے لیڈر اپنے بچوں کا رشتہ بھیج رہے ہیں، بڑا بڑا زمیندار اپنے بچوں کا رشتہ بھیج رہا ہے، اور ہم میاں بیوی پریشان ہیں کہ کس رشتے کو قبول کیا جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مبارک تم ہی بتاؤ کون سا رشتہ اچھا ہے۔ کیا بات کہی ہے مبارک نے کہا کہ دیکھیے ہم سے پہلے 2 امت گزری ہے، ہم سے پہلے 2 امت گزری ہے،